نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین فرماتے مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے یمن کے علاقے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے، اور یہ کذاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے واصل جہنم ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ یہ آیت صراحت کے ساتھ علماء کہتے ہیں مرزا قادیانی کا بھی رد کرتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ ان تمام نبوت کے مدعی جو جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں ان سب کا رد کرتی ہے۔ اور مرزا قادیانی کا کس طرح رد کرتی ہے تو سنیے، فرمایا کہ سب سے پہلے یہ بھی یہی کہتا تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آج کل جو قادیانی ہیں وہ مختلف طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہم اسے مجدد مانتے ہیں۔ بعض اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ کوئی نبوت کی خاص قسم تھی اس کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اگر آپ مرزا قادیانیوں کا علماء نے جو کتابیں پڑھی ہیں ہمیں تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بندے کا خود عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ علماء نے جو کتابیں پڑھی ہیں تو اس میں مرزا قادیانی کی کتاب کے 20 جگہ پر اس نے مطلق کہ نبوت کا اس نے اور رسالت کا دعویٰ موجود ہے۔ کبھی وہ ذلی کبھی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ ساری جو چاہے وہ ذلی ہو بروزی ہو کوئی سی بھی نبوت ہو اس کا دعویٰ کرنا یہ قطعاً کفر ہے، اور مرزا کے منکروں کو کافر اور ماننے والوں کو یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو مرزا کو نہ مانے انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ مرزا نے لکھا کہ وہ کافر، اور مرزا کے جو ماننے والے اس کو صحابی لکھا ہوا ہے، حالانکہ صحابی صرف حضور کے زمانے کے ہیں جنہوں نے میرے آقا کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، لیکن یہ مرزا کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا کے ماننے والے صحابی، اور مرزا کی بیویوں کو انہوں نے لکھا کہ ازواج مطہرات، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بظاہر اس کو شو نہیں کرتے، لیکن ہم سب کو ایسے دجالوں سے ایسے کذابوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور مسلمانوں کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی آیت میں یہ جو حصہ ہے ومن قال، جس نے کہا، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ حصہ عبداللہ بن ابی سرح اس کے بارے میں نازل ہوا۔ یہ حضور کا کاتب وحی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جب یہ آیت مبارکہ جو 18ویں پارے میں آتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کیونکہ حضور کے بہت سارے کاتب وحی تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اب کیا ہوا
کہ اس نے جب یہ آیت لکھتا رہا جو حضور پر نازل ہوئی تھی، تو لکھتے لکھتے اس آیت میں انسان کی پوری پیدائش کو اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے کیسے بنایا، یعنی اس کو نطفے سے لے کے حلقہ سے مضغہ، پوری تفصیل اس آیت میں ہے۔ تو جب یہ لکھتا ہوا متعجب ہوا تو اس حالت میں اس آیت کا جو اختتام ہوتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، یعنی ابھی وحی آ رہی تھی، اس نے حضور نے لکھوایا نہیں تھا، اس سے پہلے اس کی زبان سے یہ نکل گیا۔ اب اس کو یہ گھمنڈ ہوا کہ یہ تو مجھ پر وحی آنے لگ گئی، یعنی یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ سمجھنے لگا کہ اب مجھ پر وحی آنے لگ گئی، اور اس نے کیا ہوا، یہ مرتد ہو گیا اور یہ نہ سمجھا کہ یہ میری زبان سے جو نکلا تھا یہ کس وجہ سے نکلا تھا۔ اس کو علماء نے لکھا کہ فرمایا کہ یہ نور وحی اور قوت اور حسن کلام کی وجہ سے آیت کا آخری حصہ اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس میں اس کی قابلیت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں جو شاعر ہوتے ہیں بعض لوگ زور کلام تو خود وہ اپنا آخر بتا دیا کرتے ہیں، اور کبھی کوئی شاعر ہوتا ہے تو وہ نفیس مضمون پڑھتا ہے اور وہ کافی خود بنا لیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سننے والے ہوتے ہیں، تو وہ سننے والے شاعر کے پڑھنے سے پہلے قافیہ، یہ شاعری میں جو آخری لفظ ہوتا ہے ایک ہی جیسا، جیسے تا تا تا، پوری وہ نظم ہو نعت ہو اس میں آخر میں وہ لفظ ایک ہی جیسے آتے ہیں، اسے قافیہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح یاد رکھیے کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خود شعر نہیں کہہ سکتے لیکن کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی مجلس میں تو وہ قافیہ ان کی زبانوں پر آ جاتا ہے، تو یہ ان کی قابلیت نہیں ہوتی۔ یہ جو عبداللہ بن ابی سراح تھا، اس نے یہ نہ سمجھا کہ یہ جو اللہ کا نور وحی کی صورت میں اور کہاں سے آ رہا تھا، نور نبی کے سینے سے لکھوایا جا رہا تھا، تو یہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، میری زبان سے نکل گیا، لیکن یہ مرتد ہو گیا اور یہ سمجھا مجھ پر ہی وہی آنے لگی۔ تو یہ جب حضور کی مجلس سے جدا ہوا تو پھر اس کے بعد نظم قرآنی کا ایک جملہ بھی یہ نہ بنا سکا۔ آخر کیا ہوا، پھر علماء نے لکھا کہ زمانہ اقدس میں ہی، یعنی حضور کے زمانے میں ہی جب فتح مکہ ہوا تو اس سے پہلے ہی یہ دوبارہ مشرف با اسلام ہو گیا، یعنی پہلے یہ اسلام سے نکل گیا لیکن اس سے پتہ چلا کہ یہ میں نے غلط کیا، بعد میں یہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو یہ کہے کہ ان قریب میں بھی ایسی کتاب اتار دوں گا جیسی اللہ نے نازل کی۔ تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو نبوت کا دعویٰ کریں اور یہ کہیں کہ ہم بھی ایسی کتاب ہم پر نازل ہوتی ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے ظالم کہا۔ اسی طرح ان ظالموں کی موت اگر کفر پر ہو تو کیسی ہوتی ہے یہ بھی اس آیت میں بتایا گیا کہ فرمایا کہ کافروں کے موت کے حالات کو اللہ نے بیان کیا کہ اگر تم کافروں کی موت کو دیکھو تو فرمایا کہ ان کی حالت جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کی روح جب قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو آ کر جھڑک کر کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ان کو کہتے جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں نکالو اپنی جان، خود اپنے ہاتھ سے نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تم نے نبوت کا اور تم نے رہی کے جھوٹے دعویٰ کر کر تم نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا تھا اور تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا۔ تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے اللہ کی بیوی بنائی، تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے، تم ہی وہ شخص ہو کہ جو اللہ کے بچے بتاتے تھے، نعوذ باللہ۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھتا ہوں، یہ حدیث پاک نسائی شریف میں ہے کہ مومن کی موت کیسے ہوتی ہے اور کافر کی موت کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مومنوں کے زمرے میں ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ سنیے وہ حدیث پاک۔ کافر کی موت مومن کی موت میں بہت فرق ہے، اور کیسا استقبال ہوتا ہے مومن کو اللہ رب العالمین جب دنیا سے جاتا ہے تو کیسا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اس روح جس کی نکالنی ہے اس کو آ کر کہتے ہیں اے روح
تو راضی خوشی حالت میں اس حال میں نکل اللہ تم سے راضی ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے۔ یعنی پہلے اسے یہ بتایا جاتا ہے اے روح تو نکلے گی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، یعنی تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ اور فرمایا کہ پھر اس روح کو عمدہ خوشبودار مشک کی طرح وہ اس کے بدن سے نکلتی ہے، جیسے کسی نے خوشبو لگائی ہوئی تو کیسی اس کی مہک ہوتی ہے، کہا ایسے اس کی مشک کی طرح روح نکلتی ہے اور اس طرح خارج ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فرشتے اسے اسی وقت، یعنی جیسے نکلی اسی وقت اٹھا کر اسے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں یہ کتنی اچھی خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ اس کے بعد اسے مسلمانوں کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ روحیں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جو کسی گئے ہوئے شخص کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے۔ یعنی میرے آقا فرما رہے ہیں جیسے کسی کا عزیز بچھڑ جاتا ہے، اب وہ آ جائے تو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ روح جب مسلمان کی وہاں پہنچتی ہے تو وہ لوگ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو کسی کے بچھڑنے کے بعد وہ آ جائے تو اس کے گھر والے کیسے خوش ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان کی روح کو دیکھ کر وہ مومن جو پہلے جا چکے ہیں وہ اس کی روح کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر کیا حضور فرماتے ہیں کہ وہ روحیں اس سے دریافت کرتی ہیں جو تازہ تازہ ابھی گئی ہے آسمانوں پر، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس سے پوچھتی ہیں دنیا میں پیچھے رہنے والا فلاں شخص کیسے کام کرتا ہے؟ پھر روحیں کہتی ہیں ابھی ٹھہرو، اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم ہے۔ پھر وہی روح جو نکل کر پہنچی آسمان پر، وہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تمہارے پاس نہیں تھا؟ یہ تو یعنی دنیا سے اس کا تو انتقال ہو چکا، یعنی وہ اپنے کسی کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں کیسے کام کرتا ہے۔ یہ روح کہتی ہے اس کا تو انتقال ہو گیا، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو پھر وہ روحیں کہتی ہیں اگر وہ دنیا سے آ چکا ہمارے پاس نہیں تو پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے کافر کی موت، میرے آقا فرماتے ہیں جب کافر کی موت ہوتی ہے، یہ تو تھی مسلمان کی، اب جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں اسے لینے کے لیے، اور فرمایا بوریے کا ایک ٹکڑا لے کر آتے ہیں۔ مومن کی روح نکلے تو سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں، اور کافر کی روح نکلے تو فرمایا کہ بوریے کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور آ کر اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں روح تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل، کیونکہ اللہ تجھ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں وہ چلے ہوئے بدبودار مردار کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور مومنوں کی طرح ہماری بھی روح نکلے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے۔ اب دیکھیے کہ یہ تھی برزخ کی زندگی، تو قرآن کی پہلی آیت ابھی آپ نے سنی، اب آئی قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کافروں کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ اس آیت میں کافروں کو قیامت کے دن کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس اب آئے ہو، حساب و جزا کے لیے اکیلے آئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جب پیدا کیا تھا تو نہ تمہارے پاس مال تھا،
نہ کوئی منصب تھا، نہ کوئی جاہ تھا کہ جن کی محبت، نہ اولاد تھی کہ جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، اور نہ اب وہ بت ہیں جنہیں تم پوجتے رہے۔ آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، بلکہ وہ سب تم مال و متاع پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا۔ آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہاری عبادت کرنے میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ بت غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے ہمیں بھی اس آیت سے ایک سبق لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان قبر میں اکیلا جائے گا، قبر میں اکیلا ہوگا، اور قبر میں دنیا کے مال و متاع، اہل و عیال، عزیز رشتہ دار، دوست احباب میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہ جائے گا، بلکہ سب کے سب اسے قبر، جو اندھیری قبر ہے، اس میں تنہا اور اکیلا چھوڑ کر جائیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے عقل مند انسان وہ ہے کہ وہ قبر میں بھی تنہا ہوگا، میدان محشر میں بھی اکیلا ہوگا، تو اس وقت اس کا ساتھ دینے کے بجائے بلکہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں بھی ہر ایک بے نیاز ہو کر سب کو اپنی فکر ہوگی، سب اپنے انجام کو سوچ رہے ہوں گے، اور یوں اللہ کی بارگاہ میں بھی تنہا جانا ہے اور تنہا اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا عقل مند شخص وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے لیے ساتھی بنا لے۔ ساتھی کس کو بنا سکتے ہیں؟ تو فرمایا تاکہ وہ قبر میں بھی جائے تو قبر میں بھی کوئی انسیت دینے والا ہو، اور غم خواری کرنے والا قبر میں بھی ہو، اور قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت بھی کوئی تسکین کا سبب بننے والا ہو۔ اور وہ کون سا ساتھی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں وہ ایک ہی ساتھی ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں، کہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اور 2 واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں، اور 1 ساتھ اس کے باقی رہتی ہے، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال اور اس کا عمل، یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور قبر میں جو باقی رہتا ہے وہ اس کا عمل رہتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی قبر کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ، اب میرے رب کی شان سنیے۔ اب ہمیں اپنے رب کی شان یہ آیات سے اگر پتہ ہو تو ہمیں نمازوں میں اور لطف آئے گا، اور ہمیں نماز پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اب یہ 2-3 آیات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کو بڑے غور سے سنیے گا تو ہمیں اپنے رب کی قدرت کا پتہ چلے، میرا رب کس کس شان والا ہے۔ تو اس طرح بندے کی دل میں جب عظمت ہوگی تو پھر وہ نمازوں میں خشوع و خضوع بھی آئے گا۔ پھر ایسا نہیں کہ جب نماز پڑھی سلام پھیرتے ہی بھاگے گا نہیں بندہ، پھر اسے دعا مانگنے میں بھی اسے لطف آئے گا، پھر وہ اس وقت اس کے دل میں ہر وقت اپنے رب کی طرف ہوگی، ملاقات کا شوق ہوگا۔ جیسے مومن کو کیسے اس کو بڑے استقبال سے لے جایا جاتا ہے، تو ایسے تو وہ مومن کی روح اس طرح قبض نہیں ہوتی، اس نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، تو اس کی موت بھی ایسی شان والی ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے رب کی عظمت کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں قرآن سے بھی صحیح محبت نہیں ہوگی، اور قرآن پڑھنے میں بھی ہمیں لطف نہیں آئے گا۔ اب سنیے، فرمایا کہ بے شک اللہ دانے اور گھٹلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہے، تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ توحید و نبوت کے بیان کے بعد اب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے۔ کیونکہ مقصود اعظم ہم سب کے لیے کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اس کی تمام صفات اور افعال کی معرفت ہے، اور یہ جاننا ہے کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو ایسا ہو وہی مستحق عبادت ہے۔ کیوں ہم عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب سنیے میرا رب کون ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ خشک دانہ
اور گٹھلی جس کو ہم زمین میں ڈال دیتے ہیں تو وہ زمین میں ڈال کر تو میرا رب اس دانے کو پھاڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے، گٹھلی کو چیر دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ چیر دیتا ہے تو اس سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی سنگلاخ زمینیں کہ جس میں اگر کیلیں بھی ٹھوک دی جائیں یعنی گاڑ دی جائیں تو وہ نہیں جا سکتی، لیکن میرا رب ایسی سنگلاخ زمینوں میں بھی وہ درخت کے جو نرم ریشے نکلتے ہیں کیسا اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جاری کر دینا، اور یہ اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں۔ پھر وہ رب کریم اس دانے اور گٹھلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکال دیتا ہے، کیونکہ دانا ایک مردہ تھا، وہ گٹھلی ایک مردہ چیز تھی لیکن اس کو زمین میں ڈال دیا گیا، میرے رب نے اس مردہ سے زندہ کو کیسا نکال دیا۔ اور فرمایا ایسے ہی میرے رب کے اس میں بہت سارے قدرت کے عجائبات ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ انسان اور حیوان کو بے جان ایک نطفے سے کیسے بڑے بڑے جانور بن جاتے ہیں، اور انسان کا وجود کیسے وہ پانی کا نطفہ، وہ گندا نطفہ، اس سے پاکیزہ انسان کیسے اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور پرندے سے دیکھو کیسے انڈے بنا دیتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی شان ہے۔ اے کافروں، تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ ایسے دلائل اور براہین کے بعد تم کیوں ایمان نہیں لاتے، اور موت کے بعد اٹھنے کا کیوں یقین نہیں کرتے؟ غور و فکر تو کرو کہ جو بے جان نطفے سے جاندار حیوان کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ تم مر جاؤ، تمہیں قبر میں ڈال دیا جائے، تمہاری وہ بوٹیاں ختم ہو جائیں، تمہاری ہڈیوں کا پاؤڈر بن جائے، لیکن میرا رب اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ اور آگے فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ آخری آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے۔ فرمایا کہ کون؟ فرمایا کہ وہ جو تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنی مزید عظمتیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت دیکھیں کہ جب مشرق کی طرف سے جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا ٹائم، کہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے دھاگا کیسے پتلا ہوتا ہے، تو ایسے لگے گا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں جیسے اس نے یہ علماء نے لکھا کہ مشرق کی طرف سے ایک روشنی دھاگے کی طرح نمودار ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے اس خط نے یعنی دھاگے نے پوری رات کی تاریکی کو چاک کر دی اور صبح کا اجالا ہو رہا ہے۔ فرمایا اس نے رات کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے۔ آج ہمیں چین کیوں نہیں ملتا؟ آج ہم نے رات کی نیند کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے ہاں ہم جھانکتے رہتے ہیں، صبح فجر تک سوتے ہیں، فجر کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے ٹائم سوتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں وہ سکون نہیں ملتا۔ رات سکون کی ہے۔ جو گاؤں دیہات والے ہیں آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں، وہ عشاء کی نماز کے بعد ان کے بستر ہو جاتے ہیں تو وہ کیسے حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ ہمیں ٹینشنیں کیوں ہیں؟ ہم اتنا علاج کرواتے ہیں، لوگ گولیاں کھاتے ہیں، لیکن وہ نیند کیونکہ وہ جب برباد اپنا ایک پورا سسٹم ہم برباد کر دیتے ہیں، تو اللہ نے خود فرمایا میں نے تو رات کو چین کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا، لیکن بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں رات اب وہ کمانے کی ہو گئی، رات کھیلنے کی ہو گئی، رات فلمیں ڈرامے دیکھنے کی ہو گئی، رات موبائل سے کھیلنے کی ہو گئی، اور اسی طرح گیمز کھیلتے ہوئے بعض لوگ وہ عشق مجازی میں باتیں کرتے ہوئے رات پوری گزار دیتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ پھر کہاں سے ہمیں سکون ملے گا۔ اور میرے رب نے رات میں چین رکھا ہے کہ دن کی جتنی تمہاری تھکاوٹ ہو، تمہاری وہ ساری وہ چین وہ تھکاوٹ تمہاری دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں، پھر وہ جاگتے ہیں تو پھر وہ ان کو چین کیسے ملتا ہے؟ وہ جاگتے ہیں تو ان کو رب کی عبادت سے چین ملتا ہے۔ وہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ سورج چاند
کے اوقات کو، سورج و چاند کو ہم نے کیوں بنایا؟ کہا سورج و چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا، اور ان کا پورا دور اور ان کے سیر سے تمہاری عبادات کا تعلق ہے، تمہارے معاملات کا تعلق ہے۔ چاند سے تم قمری مہینے تمہیں پتہ چلتے ہیں، سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں، اور فرمایا چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں کا اور نمازوں کا حساب لگتا ہے۔ غرض یہ کہ اس میں عجیب قدرت کی نشانی ہے، اور یہ کون بنانے والا ہے؟ کہا تمہارا رب وہ ہے کہ جو زبردست ہے اور علم والا ہے، اس کا مقرر کیا ہوا یہ نظام ہے۔ تو اس سے علماء نے کہا اس سے علم ریاضی کا پتہ چلا، علم نباتات یعنی پودوں کا علم کا پتہ چلا، علم فلکیات کا پتہ چلا، یہ جو ستاروں کا اور ان سب کا، اور فرمایا کہ علم الحیوانات کا اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ علم سیکھتے ہیں تو اس سے پھر اسے رب کی قدرت کا اور پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے یہ علم سیکھنے کی طرف بھی سائنس کا بھی پتہ چلا کہ سائنس اگر اس نیت سے سیکھی جائے کہ میرے رب کی مجھے قدرت پتہ چلے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے آسمانوں زمینوں میں کیا کیا شان سے، جو جغرافیہ چینل میں دیکھتے ہیں تو کیسی کیسی مخلوق ہے، اور کیسا میرا رب ان کو وہ رزق بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ اسی آیت کو دیکھتے ہوئے میرے آقا ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا مصنف ابی شیبہ میں یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، اور اس کے الفاظ بھی قرآن کے ابتدائی یہ جو آیت ہے اسی کے الفاظ میرے آقا نے، اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری 3 چیزوں کو حضور نے وہ سمجھی کہ سب کچھ رکھ دیا اس دعا میں۔ میں وہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ نے آیت سنی کہ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اب حضور دعا بھی اسے شروع کرتے ہیں، فرمایا اللہم اے اللہ فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ تو میرا وہ رب ہے کہ جو تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، تو نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اور سورج و چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ اب حضور دعا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اقضی عنی الدین، اقضی عنی الدین، اے اللہ میرا قرض کو پورا فرما دے، یعنی میرا قرض ہے وہ قرض اتر جائے۔ اقضی عنی الدین، فرمایا واغننی من الفقر، اے اللہ مجھے محتاجی سے غنا عطا کر دے۔ ہر بندہ محتاجی، اللہ نہ کسی کو محتاجی دے، میرے آقا دعا مانگتے ہیں اللہ محتاجی سے مجھے غنا عطا کر دے، اور حضور پھر جو کہتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں وَمَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِكَ، فرماتے ہیں اے میرے رب مجھے میری سماعت، میری بصارت اور قوت جو انسان کی باڈی میں ہے، فرمایا یہ تینوں چیزیں اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بنا دے، یعنی میں میرے مولا میں ان تمام چیزوں سے فائدہ تیرا، یعنی تیری راہ میں یہ لگا دوں ان چیزوں کو، یعنی یہ چیزیں اللہ کی راہ میں لگ جائیں تو پھر کیا بندے کو مل سکتا ہے۔ کیا زبردست دعا میرے آقا نے سکھائی ہے، اس کو یاد کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی برکتیں، اس کا نور، اس کی حقیقی معرفت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن حکیم مرتے دم تک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کی محتاجیوں سے بچا لے۔ یا اللہ میرے آقا نے جو دعا مانگی وہ ہمارے حق میں قبول فرما، ہم سب کو دین و دنیا کی خیر برکت، عافیت، عزت، سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔